ایران نے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا، فضائی ناکہ بندی بھی کر دی، متعلقہ فضائی حدود کو خطرناک قرار دے دیا، پروازیں محدود رہیں گی۔ ایران نے نوٹن جاری کیا، 29 جنوری تک 5 ناٹیکل میل کے رقبے میں مشق کیا جائے گا، اس دوران 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ امریکی فضائیہ نے بھی مشق کا اعلان کر دیا۔ ایئر فورسز سینٹرل نے بیان میں کہا، یہ مشق اثاثہ جات اور عملے کو منتشر کرنے کی صلاحیت بڑھانے، علاقائی شراکت داری مضبوط بنانے اور پورے سینٹ کام میں لچکدار رد عمل کی تیاری کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ امریکی بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ صدر ٹرمپ کا آئیووا میں ریلی سے خطاب، کہا نوری المالکی کو دوبارہ عراق کا وزیر اعظم بنانا بہت غلط فیصلہ ہوگا۔ نوری وزیر اعظم بنے تو امریکہ عراق کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے مڈ ٹرم الیکشن مہم کا آغاز کر دیا، کہا ہم مڈ ٹرم الیکشن بآسانی جیت جائیں گے، اگر مڈ ٹرم الیکشن ہارے تو امریکہ وینزویلا بن جائے گا، ڈیموکریٹس جیتے تو امریکہ کا بڑا نقصان ہوگا۔ خطاب کے دوران 2 بار احتجاج ہوا تو صدر ٹرمپ بولے، احتجاج کرنے والوں کو ڈیموکریٹس نے پیسے دیے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محمد بن سلمان نے ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیا۔ مسعود پزشکیان نے کہا، ایران امن پر مبنی کسی بھی منصفانہ عمل کے لیے تیار ہے۔ حالیہ واقعات میں اسلامی ممالک بالخصوص سعودی عرب کی حمایت پر اظہار تشکر۔ بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کا طیارہ برامتی میں گر کر تباہ، اجیت پوار سمیت طیارے میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اجیت پوار نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ تھے، اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے بارامتی جا رہے تھے۔ 2 دن پہلے اجیت پوار نے انتہا پسند ہندوؤں کو مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے پر سخت وارننگ دی تھی، کہا تھا ان کی جماعت مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے مسلسل کوشاں ہے، تمام مذہب اور ذات پات کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھتی ہے۔ امریکی ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر پر حملے کی کوشش، منیسوٹا میں حملہ آور اسپرے پھینک کر قریب آنے لگا تو گارڈ نے پکڑ لیا۔ الہان عمر محفوظ رہی، تقریب سے دوبارہ خطاب شروع کر دیا، کہا ٹرمپ کو بتا دیں ہم کہیں جانے والے نہیں۔ الہان عمر ٹاؤن ہال منیسوٹا میں ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید کر رہی تھی۔ اسپین کا 5 لاکھ غیر دستاویزی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ، درخواستیں اپریل سے جون تک جمع ہوں گی۔ اسپین کے وزیر مائیگریشن کہتے ہیں فیصلے سے وہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے جو کم از کم 5 ماہ اسپین میں رہ رہے ہوں۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے تباہی، 38 افراد ہلاک، نیو یارک میں کھلے مقامات سے 10 لاشیں ملی۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما اور نیو جرسی سمیت 44 ریاستیں طوفان کی لپیٹ میں، کروڑوں افراد متاثر، برف باری کے باعث 21,000 پروازیں منسوخ۔ سمندری طوفان چندرا برطانیہ سے ٹکرا گیا، شدید بارش اور برف باری سے اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ، ویلز اور انگلینڈ شدید متاثر، پارا -2 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرقی حصوں میں شدید گرمی، میلبرن میں 17 برس بعد درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، 10,000 ہیکٹر رقبے کو لپیٹ میں لے لیا، دیہی علاقوں سے ہزاروں افراد کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی گئی۔ نائجیریا کے صدر ترکی میں استقبالیہ تقریب کے دوران گر پڑے، نائجیرین صدر فوجیوں اور مہمانوں کے قطار کے پاس سے گزرنے کے بعد دائیں جانب مڑتے ہوئے گرے، لیکن وہ محفوظ رہے۔ روس اور چین کا اسٹریٹجک دفاعی اتحاد، ایران اور وینزویلا کی صورتحال پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ روسی وزیر دفاع کا چینی ہم منصب سے ویڈیو لنک رابطہ، سیکیورٹی کی بدلتی عالمی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر مل کر جوابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے مستقل فوجی تعاون بڑھانے پر زور۔ چینی وزیر دفاع کی روسی موقف کی مکمل تائید،
हंगामी सूरत हाल में मुश्तरका रद्द अमल से इत्तफाक।